پھر پروگرام میں شامل ایک اور مولوی جناب زوار بہادر صاحب فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی تشریح، کوئی غیر تشریح، کسی کا امکان ہی باقی نہیں تھا۔ مولوی صاحب، اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے نبی کی آمد کا کوئی امکان نہیں، تو پھر آپ سب کے سب عیسیٰ نبی اللہ کے کیوں منتظر ہیں؟ اگر غیر تشریعی نبوت کا امکان نہیں تو آپ محی الدین ابن عربی کو کیا کہیں گے، جو غیر تشریعی نبوت کے جاری رہنے کے کھلم کھلا قائل ہیں، جیسا کہ آپ فیروز سنز کی ایک کتاب کے حوالے سے اپنی اسکرین پر ملاحظہ بھی کر رہے ہیں۔ پھر زوار بہادر صاحب انتہائی بازاری انداز میں فرماتے ہیں، مرزا قادیانی نے بھی یہاں لوگوں کو یہی دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ میں ہندوستان کا نبی ہوں۔ زوار بہادر صاحب، جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ کیا آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی عبارت بھی پیش کر سکتے ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا ہو کہ میں ہندوستان کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ آپ کا دعویٰ تو وہ مسیح موعود ہونے کا ہے جس نے امت محمدیہ میں احیاء دین کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نبی کی حیثیت سے آنا تھا اور پوری دنیا کو اسلام کے جھنڈے کے تلے جمع کرنے کے مشن کا آغاز کرنا تھا۔ اس پروگرام میں شامل ایک اور مولوی جناب ابتسام الہی صاحب نے جب یہ دیکھا کہ ان کے ساتھیوں اور ان کے پاس جماعت احمدیہ کے عقائد کے بطلان کے لیے کوئی ٹھوس علمی دلیل نہیں، تو انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض متشابہ اور استعارات پر مبنی الہامات کو لے کر ناظرین کو یوں دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان الوہیت ہے، اس کے اندر گستاخی کا کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے عیوب سے مبرہ اور منزہ ہے۔ لیکن جب آپ قادیانی لٹریچر کی طرف آتے ہیں اور مرزا کی اپنی تحریریں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ بات معلوم ہوتی ہے خدا تعالیٰ سوتا بھی ہے، وہ جاگتا بھی ہے، اور لا یدل ربی ولا ینسا کے نعوذ باللہ لا یدل ربی ولا ینسا کے برعکس ان کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو غلطی بھی لگتی ہے۔ مولوی ابتسام صاحب، آپ اہل حدیث ہیں اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہ کی۔ تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ آپ کے عقائد کے مطابق اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بھوکا بھی ہوتا ہے اور بیمار بھی؟ ظاہر ہے کہ یہ متشابہ کلام ہے جس کے معنی اسی حدیث میں آگے چل کر بیان بھی کر دیے گئے ہیں۔ بین ہی اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ الہامات بھی متشابہ کلام کے زمرے میں آتے ہیں، اور آپ خود تشریح فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، کبھی اپنے ارادے کو پورا فرماتا ہے اور کبھی اپنے ارادے کو ترک بھی فرما دیتا ہے۔ ورنہ جہاں تک محکم عقائد کا تعلق ہے، بانی جماعت احمدیہ واضح طور پر فرماتے ہیں، حقیقی وجود اور حقیقی بقا اور تمام صفات حقیقہ خاص خدا کے لیے ہیں، کوئی ان میں اس کا شریک نہیں، وہی بذات ہی زندہ ہے اور باقی تمام زندے اس کے ذریعے سے ہیں، اور وہی اپنی ذات سے آپ قائم ہے اور باقی تمام چیزوں کا قیام اس کے سہارے سے ہے، اور جیسا کہ موت اس پر جائز نہیں، ایسا ہی ادنا درجے کا تعطل حواس بھی جو نیند اور اونگ سے ہے وہ بھی اس پر جائز نہیں، مگر دوسروں پر جیسا کہ موت وارد ہوتی ہے، نیند اور اونگ بھی وارد ہوتی ہے۔ پھر ابتسام الہی جماعت احمدیہ پہ ایک اور سفید جھوٹ باندھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یونانی عقائد کے مطابق ہم بھی نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ لیکن مردائی جو ہے اسی تصور کو جو یونانی تصور ہے اس کو کیری آن کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسما یا ولدی کہہ کے پکارا ہے، میرا بیٹا کہہ کے پکارا ہے۔ یہ تو بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں ہو گئی۔ یہاں بھی اس جھوٹے مولوی نے نہ صرف حقائق کو مسخ کیا ہے بلکہ جماعت احمدیہ پر ایک بہتان عظیم لگایا ہے۔ اول تو جو عبارت اس سلسلے میں مولوی ابتسام نے پیش کی ہے وہ درست نہیں ہے۔
دوم یہ کہ نہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق بلکہ مولانا روم اور شاہ ولی اللہ جیسے عظیم بزرگوں کے نزدیک بھی اللہ تعالیٰ کے تعلق میں اس کے پیارے بندوں کے لیے بیٹے یا اطفال اللہ کے الفاظ کا استعمال ممکن ہے، مگر کن معنوں میں ملاحظہ کیجیے۔ اسی بنا پر خدا میں فانی ہونے والے اطفال اللہ کہلاتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو گم کر دیتے ہیں، انہیں اسی وجہ سے اطفال اللہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ خدا کے در حقیقت بیٹے ہیں، کیونکہ یہ تو کلمہ کفر ہے۔ خود فرما رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولوی نے کتابیں کھولی ہوں، صرف اطفال نظر آ گیا ہو لفظ اور آگے پیچھے کچھ نظر نہ آیا ہو؟ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، افترا کرتے ہیں، ان کو پاک کیسے کہہ دوں؟ ان کی ناپاکیاں تو اچھلی پڑتی ہیں، پاکستان کی گلیوں میں پھر رہی ہیں، اپنی گواہیاں دے رہی ہیں۔ فرماتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ وہ خدا کے در حقیقت بیٹے ہیں، کیونکہ یہ تو کلمہ کفر ہے اور خدا بیٹوں سے پاک ہے، بلکہ اس لیے استعارہ کے رنگ میں وہ خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں کہ وہ بچے کی طرح دلی جوش سے خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اب بتائیے، بچے کی طرح دلی جوش سے خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور آگے آیت قرآنی کا حوالہ ہے، اب مولوی چاہیں تو مذاق اڑا لیں۔ اسی مرتبہ کی طرف قرآن شریف میں اشارہ کر کے فرمایا گیا ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، تم اللہ کو یاد کرو اس طرح جس طرح اپنے آبا کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ آبا کو بیٹے یاد کرتے ہیں یا کوئی اور یاد کرتا ہے؟ بیٹوں کے تعلق سے آبا فرمایا گیا ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ ان الہی کلام کے عارفانہ باتوں کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو پاک دل کیے جائیں، جن کو خدا کی کا ہاتھ، تزکیے کا ہاتھ پاک فرما دے۔ خدا کو ایسی محبت اور دلی جوش سے یاد کرو جیسا کہ بچہ اپنے باپ کو یاد کرتا ہے۔ اسی بنا پر ہر ایک قوم کی کتابوں میں اب یا پتا کے نام سے خدا کو پکارا گیا ہے۔ جتنے یہ حوالے انہوں نے دیے ہیں، ان سب حوالوں میں یہ مضمون واضح کیا گیا ہے، ایک بھی اس کے بغیر نہیں۔ اب وہ یہود علماء کی طرح جن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے، بتائیے یہ حال ہے کہ نہیں؟ وہ بعض چیزوں پر ہاتھ رکھ دیتے تھے، بعضوں کو نکال کے دکھاتے تھے، اور مضمون کا بالکل برعکس نتیجہ نکالتے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے لوگ بھی یہود کی طرح ہو جائیں گے، اتنا مشابہ جیسے ایک جوتی اسی جوڑے کی دوسری جوتی کے مشابہ ہو۔ آگے بہت ایک بات سختی فرمائی گئی ہے، یہ گناہ بھی کریں گے۔ اب یہ کہتے ہیں وہ ابھی زمانہ نہیں آیا، یہ زمانہ اگر آ گیا تمہاری ناپاکیوں کی باتوں کا تو اگلا پھر کیسا خطرناک ہوگا۔ اگر وہ ابھی نہیں آیا تو اللہ رحم فرمائے۔ یہی باتیں کیا کرتے تھے جن یہود علماء جو حضرت عیسیٰ کو اوپر جیسے گن تولتے تھے۔ بس یہ ہے وہ مضمون جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا، جس پر یہ تمسخر کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا، بنیاد جیسا کہ میں نے ثابت کی ہے یا قرآن پر ہے یا حدیث پہ۔ جن گستاخوں کو یہ بھی خیال نہ آئے کہ یہ حملہ کہاں تک پہنچے گا، ان کی زبانیں کون روکے؟ خدا کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے جو ان زبانوں کو کاٹ دے، اور جب وہ فیصلہ کرے گا یہی ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات المصابیح میں یہ حدیث درج ہے، کتاب الادب میں ہے، ادب والا مضمون ہے، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اور خدا کو اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اس کے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ کیا نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مشرکانہ بات کی ہے؟ جو کائنات کے سب سے بڑے مواحد تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ بس
تقوی سے خالی ہو کر جب زبانیں گند اچھالتی ہیں تو یہ سوچتی نہیں کہ حملے کہاں جا رہے ہیں، کن 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 تک پاک وجود تک ان کی زبانوں کی تکلیف پہنچتی ہے۔ مولانا روم اس مضمون میں بیان فرماتے ہیں، اولیاء اطفال حق اندھے پسر، اے میرے بچے، اولیاء حق یعنی خدا تعالیٰ کے اطفال ہوتے ہیں۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، اگر لفظ ابنائے بجائے محبوبہ ذکر شدہ باشد چہ عجب، کہ اگر خدا تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے بیٹوں کا لفظ استعمال کر لیتا ہے اپنے محبوبوں کے لیے، تو عجب تعجب کیا ہے، ہونا چاہیے ایسے۔